بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے جب اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت میں رہنے کا حکم سنایا اور ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ اپنی اس دشمنی کی آگ میں جلنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہنے لگا کہ کیسے ان کو جنت سے نکلوائے۔ اب یہ مقصد پورا کرنے کے لیے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ وہ جنت میں حضرت آدم اور اماں حوا تک پہنچ سکے۔ ابلیس کی مدد کس نے کی اور اماں حوا تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ بدقسمت جانور کون کون سے تھے اور ان کی مدد کی وجہ سے کیسے وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ٹھہرے؟ یہ سب ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ ان معلومات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم کے بعد اماں حوا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کو فرمایا کہ تم جنت میں رہو، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت ہی بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام متعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس رائے سے اجتناب بہتر ہے۔ ابلیس حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کے پاداش میں فرشتوں سے نکالا گیا، اس لیے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا تھا اور تدبیر کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم کو جنت سے نکالا جائے۔ اس نے سب سے پہلے مور سے دوستی کی اور اس کو پھر اپنی دوستی کا واسطہ دے کر بولا، مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دو تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن مور نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن ابلیس سام کے پاس گیا اور اس کو اپنے فریب میں پھنسا لیا۔ سام اس کو منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا، تو ان دونوں جانوروں نے شیطان کو جنت میں داخل کرنے کی مدد کی، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کو شیطان سمیت جنت سے نکال دیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔